أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، میری جو آج تقریر کا موضوع ہے وہ ہے اہل اسلام پر اہل بیت کے حقوق۔ سامعین محترم، اہل بیت کا لغوی مطلب ہے گھر والے، اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور قیامت تک ان کی آنے والی اولاد شامل ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ سامعین محترم، اہل بیت کے حقوق پر آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھلاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید پڑھنا۔ سامعین محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ النار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ سامعین محترم، اہل بیت کے ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں، جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقہ کو حرام فرما دیا ہے، اب ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مال غنیمت سے 5واں حصہ خاص کیا ہے، جو کہ ہر صورت ازواج مطہرات کے ساتھ دیگر اہل بیت کو ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں بطور غنیمت ملے خواہ کوئی چیز ہو، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سامعین محترم، اہل بیت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اہل بیت پر صلاۃ پڑھی جائے۔ ایک مرتبہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، آپ پر صلاۃ بھیجنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بڑی برکتوں والا بزرگی والا ہے۔ سامعین محترم، تشہد میں ہم اپنے آپ پر اور تمام نیک لوگوں پر سلام کہتے ہیں، مگر صلاۃ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کے کلمات سکھائے تو اپنے ساتھ اپنی آل پر بھی صلاۃ سکھایا۔ سامعین محترم، اہل بیت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، ان سے بغض و عداوت رکھنا نفاق ہے۔ سامعین محترم، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنا پر، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو مجھ سے محبت کی بنا پر۔ سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا آپ علیہ السلام سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت
بیت سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اہل بیت سے بغض و عداوت رکھنا آپ علیہ السلام سے بغض و عداوت رکھنا ہے، اہل بیت سے بغض و عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ سے بغض و عداوت رکھنا ہے۔ اہل بیت کی محبت میں شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔